بالخصوص معلمات صاحبات محترمات کا، منتظمہ صاحبہ کا، کہ انہوں نے آج کی اس مجلس میں جو دراصل ان خوش نصیب طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے اور بعضوں کی سرٹیفکیٹ کی تقریب ہے، جنہوں نے ایک سالہ جو علوم شریعت، علوم نبویہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قیمتی وقت نکالیں اور معلمات صاحبات ان پر محنت کر رہی ہیں، اپنا وقت دے رہی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو جائزہ امتحان ہوا اس کے رزلٹ کے حوالے سے ہے۔ لیکن مجھے بتلایا گیا کہ ماہ محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے، اس کی عظمت کے حوالے سے بھی چند گزارشات پیش کروں۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے خیر، عافیت، رحمت اور اپنی برکت کے ساتھ کلمات کہنے کی، اور پھر اس پر سب سے پہلے مجھے خود عمل کرنے کی، اور تمام شرکاء کو، سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ماہ محرم الحرام کی فضیلت کے لیے تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ ایک آیت ہی کافی ہے کہ جس میں اللہ بتلا رہے ہیں کہ 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 اکٹھے آتے ہیں، ذی قعد، ذی الحج اور محرم الحرام، اور ایک الگ آتا ہے رجب المرجب کا۔ 2 گزر گئے، ذی قاعدہ اور ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کی آج ہمارے ہاں 28ویں شب تھی، شام دن گزرا 28ویں کا۔ حرمین پاک میں گویا آج 29ویں شب کا آغاز ہوا ہے۔ 30ویں شب ہوگی یا چاند نظر آئے گا تو کل یہ کم ہوگی، لیکن ہمارے ہاں آج 28 دن مکمل ہو گئے اور 29ویں شب میں ہم داخل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی ہجری سال 1442 ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور ایک دن بعد تقریباً نیا اسلامی سال 1443 ہجری اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ آج کے معاشرے میں ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اسلامی تاریخ سے، اسلامی اصطلاحات سے واقفیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوان نسلوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ اسلامی ہجری سال کا آغاز کب سے ہوتا ہے۔ اسلامی ہجری سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، حرمت والا مہینہ۔ محرم کئی اعتبار سے بڑی عظمتوں، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اشہر حرم میں شامل فرمایا اور اس کو اشہر حرم قرار دیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کہ جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو، اس روزہ رکھنے والے کو ہر دن کے روزہ کے بدلے میں 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم الحرام کے حوالے سے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک تھا
اس مہینے میں روزے رکھنے کا۔ ہمارا اسلامی سال کا آغاز وہ یکم محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ محرم کو ایک ایسے دل خراش واقعے کی وجہ سے یاد کرتے ہیں جسے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کے دن کے حوالے سے لوگ محرم کو پہچانتے ہیں، حالانکہ اس میں ایک چھوٹی سی ایک غلطی ہے۔ محرم الحرام کا یہ دن یوم عاشور کا جو دن ہے محرم الحرام میں 10واں دن، 10ویں تاریخ محرم کی، عاشورہ کا دن بہت بڑی فضیلت کا دن ہے، اور یہ دن اس دن کی فضیلت یہ سابقہ امتوں میں یعنی انبیاء علیہ السلام میں حضرت آدم سے لے کر حضور علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات تک اور قیامت تک رہے گی۔ عظمت تھی، عظمت ہے اور عظمت رہے گی۔ اس کو صرف واقع کربلا کے ساتھ معلق کر دینا کہ واقع کربلا کی وجہ سے یوم عاشور کی فضیلت ہے، یوم عاشور کی عظمت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سعادت مندی میں ایک اور سعادت کا اضافہ ہے کہ اللہ نے ان کو عاشور جیسا مقدس اور حرمت والا مہینہ اپنے راستے میں عطا فرمایا۔ یہ ان کی عظمت کے لیے مزید بلندی ہے۔ اس میں روایات میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، اس محرم کا آغاز یکم محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور یکم محرم الحرام وہ دن ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب لاڈلے اور آپ کے چہیتے، بلکہ ہمارے اکابر و اسلاف میں حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ ہمارے والد ماجد حضرت ہزاروی نور اللہ مرقدون کے ایک جملہ بہت نقل فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ باقی تمام کے تمام صحابہ کرام مرید رسول ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آئے، اپنی چاہت اپنی خواہش کے ساتھ، اللہ کی پسند کے ساتھ مرید بن کے آئے، لیکن ایک ہستی صحابہ میں ایسی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہیں، کہ جن کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریم رب سے مانگا تھا، اور ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے خلیفہ دوم، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ کیونکہ آج میرے لیے موضوعات کافی زیادہ ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ مختصراً وقت کے اندر سب کو سمیٹوں۔ پہلا موضوع تو جب نئے اسلامی سال کا آغاز ہوگا تو اس کی پہلی تاریخ کو وہ تاریخی دن ہے یکم محرم الحرام، جسے ہم یوم شہادت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگر اس کا تذکرہ نہ کروں تو بڑی بے مروتی، وفاداری کا تقاضا ہے کہ میں اپنے اسلاف، اپنے اکابر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں اور اپنے محبوبوں کا ذکر خیر کروں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان جیسا جذبہ اور ان کی برکت سے ہم پہ بھی رحم فرمائے، ہمیں وہی جذبہ شہادت، وہی بہادری، وہی دلیری اور ان جیسے ایمان تو نہیں آ سکتا، لیکن ان کا ایک ذرہ ہمیں نصیب فرما دے۔ پھر اس کے بعد آگے یوم عاشور کا معاملہ ہے، پھر سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اس یوم عاشور کے ساتھ ایک نسبت ہے، اس کو ذکر کرنا، اور پھر اتفاق سے اسی محرم کے پہلے عشرے میں 14 اگست ہمارا یوم آزادی وہ بھی آ رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے پاکستان اور یہ آزادی، اس پر بھی مختصراً کچھ عرض کروں گا۔ عرض کر رہا تھا کہ یکم محرم الحرام
یہ یوم شہادت ہے خلیفہ دوم، خلیفہ راشد، مراد رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت حفصہ کے والد امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آپ کا یوم شہادت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جانشین مقرر کیا، خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین آپ کو نامزد کیا۔ آپ کی جب وصال کا وقت قریب آیا، آپ کے وصال کا، بیمار ہوئے، مرض نے شدت اختیار کی، تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور چند مہاجرین اور انصار بڑے صحابہ کو اپنے پاس بلایا، اور جب یہ حضرات جمع ہو گئے تو ان سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ میری حالت کیا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ کسی ایسے شخص کا تعین کروں جو میرے بعد تمہارے امور کا انتظام کرے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آپ یہاں جتنے موجود ہو، حضرت عثمان، حضرت علی اور باقی مہاجرین اور انصار کبار صحابہ، اگر آپ سب کی رائے ہو آپس میں کسی کو مشورے سے طے کر لو، آپ لوگ مشورہ کر کے آپس میں کسی کو چن لو۔ اصحاب الرائے صحابہ کو بلایا، 2 خلفائے راشدین ہیں اور باقی کبار انصار اور مہاجرین ہیں، اور اگر آپ کی رائے ہو تو مجھے اختیار دے دو، میں انتخاب کر دیتا ہوں۔ سب نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، آپ خلیفۃ الرسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود ہی انتخاب فرما دیں۔ چنانچہ یہ جواب سننے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لکھیں، اور ان سے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ مقرر کرنے کا فرمان لکھوایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میں اس کام کا، اس ذمہ داری کا، اس بوجھ کا تحمل نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کا میں تحمل نہیں کر سکتا۔ اس کے جواب میں امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری تلوار کہاں ہے، لاؤ میرے پاس، اور ان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تنبیہ فرمائی۔ تلوار منگوانے کا مقصد یہ تھا کہ تنبیہ مقصود تھی کہ کیوں انہوں نے خلیفہ رسول کا حکم نہیں مانا۔ تو آپ کے انداز کو، آپ کی تنبیہ کو دیکھ کر، اور جو اس وقت مجلس مشاورت ہوئی ان کی متفقہ رائے کو دیکھ کر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجبور ہوئے اور مجبوراً انہوں نے خلافت قبول فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ پروانہ لکھوایا کہ یہ عہد نامہ ہے جس کو ابو بکر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں لکھوایا جب کہ وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور سفر آخرت اپنا شروع کر رہا ہے۔ میں نے تمہارے لیے اپنے بعد عمر بن الخطاب کو خلیفہ بنایا، اگر وہ نیکوکار رہے اور انصاف کرتے رہے تو ان کے بارے میں میرا یہی حسن ظن ہے، اور ان میں کوئی تغیر اور تبدل ہو گیا تو مجھ کو غیب کا علم نہیں۔ میں نے اپنے خیال میں تمہارے لیے بھلائی اور بہتری کی ہے، اور جو کوئی آدمی گناہ کرتا ہے
اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، یہ فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دست مبارک سے لکھوایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ تاریخ اسلام میں آپ کا نام مبارک عمر لکھا ہے، اور جو لقب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ فاروق ہے، عمر الفاروق۔ آپ کی کنیت جس سے لوگ پکارتے تھے وہ ابو حفص ہے۔ یہ لقب اور یہ کنیت ابو حفص، یہ دونوں آپ کو دربار نبوت سے عطا ہوئے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعب بن لوئی پر جا کر ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت مشہور واقعہ ہے، تاریخ اسلام کا واقعہ فیل۔ اس سے 13 سال بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 27 سال کی عمر تھی۔ بعض نے محدثین نے 30 سال لکھی۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے، مشہور محدث ہمارے دادا پیر، انہوں نے 27 سال کی عمر لکھی کہ آپ 27 سال کی عمر میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے، یعنی آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آپ سے پہلے 39 صحابہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ آپ سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ ایک دن کفار مکہ، سرداران مکہ کی ایک مجلس منعقد ہوئی، جیسے ایک میٹنگ ہوتی ہے، ایک مشورہ ہوا، اور جس میں یہ سوال ہوا کہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکے۔ چنانچہ ہر طرف سے ذرا خاموشی تھی۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک طرف تشریف فرما تھے، اور انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ فریضہ سر انجام دے سکتا ہوں، اور میں اس فریضے کو سر انجام دوں گا جس مقصد کے لیے یہ مجلس مشاورت منعقد کی گئی، یعنی نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد کہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ چنانچہ سب نے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ ہاں، یہی عمر ہے جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اتفاق یہ ہے کہ اس مجلس مشاورت سے ایک رات پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا چند راتیں پہلے، ایک رات آخری پہر میں بیت اللہ شریف میں آئے اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ دراز کیے، آسمان کی طرف سر اٹھایا، اور روتے ہوئے نبوت کے رخساروں پر آنسوؤں کی لڑی تھی، اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے اللہم اعز الاسلام، اور ایک روایت میں ہے الفاظ ہیں اللہم اید الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت، شان و شوکت دے، اسلام کو نصرت دے، عمرو بن ہشام یا عمر بن الخطاب کے ذریعے سے۔ جو میں نے پہلے کہا تھا نا کہ یہ مراد رسول ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور اللہ نے وہ دعا دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول فرما دی۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ انہوں نے تلوار اٹھائی اور چل دیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے ارادے سے۔ راستے میں ان کا سامنا قبیلہ بنی زہرہ کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو مسلمان ہوئے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تیور دیکھے، تلوار پاس دیکھی، تو پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے ان کو جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں جا رہا ہوں۔ حضرت سعد نے حضرت عمر سے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ، بنو عبد مناف کو جانتے ہو، جو اس مذموم ارادے کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر جوان تھے، جوانی کا خون رگوں میں دوڑ رہا تھا، دلیر تھے، شجاع تھے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے، اور فرمانے لگے حضرت سعد کو کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بددین یعنی مسلمان ہو چکے ہو۔
پہلے تجھ کو ختم کر دوں پھر میں اگلا قدم اٹھاؤں گا۔ چنانچہ یہ کہہ کر اپنی تلوار کھینچ لی، یعنی نیام سے نکال لی۔ حضرت سعد نے یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہوں، انہوں نے بھی اپنی تلوار نکال لی۔ ابھی ایک دوسرے پر حملہ کرنے ہی والے تھے کہ حضرت سعد ایک دم سے بولے کہ عمر پہلے اپنی گھر کی تو خبر لو، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور زیادہ غصہ آ گیا، طیش میں آ گئے، اور حضرت سعد کو وہیں چھوڑ کر فوراً اپنا رخ اپنی ہمشیرہ کے گھر کی طرف کر دیا۔ جب ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کا دروازہ بند ہے، اور اس وقت صحابی رسول حضرت خباب ان دونوں میاں بیوی کو قرآن کریم سکھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ یہ قرآن کریم اور ان کے علوم اور معارف کو سیکھنا سکھانا یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے، ازواج مطہرات کی سنت ہے، اولیاء امت کی سنت ہے، اور الحمدللہ معہد العزیز کی محترمات معلمات صاحبات اس فریضے کو بخیر خوبی بعافیت انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آواز سنائی دی، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ جواب دیا، عمر۔ آواز سن کر حضرت خباب تو مکان کے اندر جا کر اوٹ میں بیٹھ گئے، چھپ گئے، اور جلدی میں وہ صحیفہ، وہ اوراق جن پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں وہ باہر رہ گئی۔ ہمشیرہ نے دروازہ کھولا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو پوری قوت سے اپنی بہن کے سر پر دے ماری، جس سے خون بہنے لگا۔ فرمایا، اپنی جان کی دشمن، تو بھی بد دین ہو گئی ہے، یعنی تو نے اپنا دین چھوڑ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اندر گھر میں آ کر دریافت کیا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے، یہ آواز کیسی تھی اور کس کی تھی؟ بینوی نے کہا آپس میں بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے توریہ سے کام لیا۔ جب جان کا خطرہ ہو یا کسی کی صلح کرانی ہو تو اس وقت شریعت ایک راستہ دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بینوئی نے کہا کہ اگر وہ دین برحق ہو تو کیا حرج ہے اس کو قبول کرنے میں؟ یہ سننا تھا کہ ان پر بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا اور ان کے اوپر آ گئے۔ بہن نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ جلال میں تھے تو اپنی بہن کے منہ پر اس زور سے تھپڑ رسید کیا، تمانچہ مارا کہ ان کے خون، چہرے مبارک سے خون نکلا۔ یہ بھی آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، جس باپ کا، جس خاندان کا خون، جس قبیلے کا خون عمر کی رگوں میں تھا، وہی خون عمر کی بہن کی رگوں میں بھی تھا۔ کہنے لگی، عمر کیا ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم اسلام لے آئے؟ یقیناً ہم اسلام لے آئے، جو تم سے ہو سکے وہ کر لو۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنی بہن کے چہرے کو دیکھا تو ان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ مہذب معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں ماؤں بہنوں بیٹیوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، ان کو سمجھایا جاتا ہے، اور مہذب معاشرے میں مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں بھی اپنے بڑوں کی عزت کا خیال اور ان کی دستار کی لاج رکھتی ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو دیکھا کہ آپ کی نظر قرآن کریم کے اس صحیفے پر پڑی جو باہر ہی رکھا ہوا رہ گیا تھا، تو بہن سے کہنے لگی کہ مجھے بھی دکھلا، اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ یہ آخر عمر کی بہن تھی، کہنے لگی کہ اے عمر، تم ناپاک ہو اور ناپاک آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرت عمر نے بہت اصرار کیا، مگر بہن نے بغیر وضو اور غسل کے وہ صحیفہ ان کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ اور ٹھنڈا ہوتا گیا، چنانچہ وہ تشریف لے گئے، غسل کیا، اور واپس آ کر صحیفہ اٹھایا تو اس میں سورہ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ سے پڑھنا شروع کیا، اور جب لذکری تک پڑھا تھا کہ آپ کی حالت بدل گئی،
دل میں قرآن کریم کی آیات کا نور اترنے لگا، اور یقین جانے جب کوئی انسان دل سے قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس کا نور وہ دل میں، اپنی جسم میں، اپنی کیفیت میں محسوس کرتا ہے۔ فوراً فرمانے لگے کہ مجھے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے چلو۔ اب حضرت خباب کو یہ یقین ہو گیا کہ عمر کی کایا پلٹ گئی، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رات کی دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ ایک دم اندر سے نکلے اور سامنے آ کر فرمایا، اے عمر، کل شب جو پنجشنبہ کی رات تھی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا اور دیکھا کہ اے میرے پروردگار، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ اے عمر، معلوم ہوتا ہے کہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے ارادے سے چل پڑے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر صفہ کی پہاڑی میں موجود تھے۔ باہر نگرانی پر صحابہ جو موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ اندر اطلاع دی، اسد اللہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایک دم سے اٹھے، فرمایا اگر عمر نیک ارادے سے آ رہا ہے تو استقبال کریں گے، اور اگر اس کے ارادے میں کوئی فطور ہوا تو اپنی تلوار نکالی کہ اس سے کام تمام کر دیں گے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عمر کو آنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور سیدھا آ کر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دو زانو بیٹھ گئے۔ یہ جمعہ کے دن صبح کا واقعہ ہے، اور جمعہ کے دن صبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، اب وقت نہیں ہے کہ میں اس پر روشنی ڈالوں۔ بہرحال اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی سمجھداری، آپ کی ذکاوت، آپ کی ذہانت، بیدار مغزی، انتظام سلطنت، آپ کی سیاست، آپ کا رعب اور عدل اور انصاف آج صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ کافروں اور آپ کے دشمنوں کی زبان پر بھی جاری ہے۔ اس سارے دبدبے اور آپ کی ہیبت، آپ کی زہد اور فقر کی مثالیں بھی بکثرت موجود ہیں۔ آپ کس شان کے مالک تھے، لیکن آپ کی شہرت کتنی تھی، جاہ و جلال کتنا تھا، لیکن ان سب کے باوجود آپ کی اپنی شخصی زندگی، گھریلو زندگی نہایت فقیرانہ تھی۔ کرتے میں 3-4 پیوند تھے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کرتے میں لگے ہوئے پیوندوں کو گننا شروع کیا تو 14 پیوند اس کو ملے۔ بسا اوقات پیوند لگانے کے لیے آپ کو کوئی کپڑا نہ ملتا تھا تو چمڑے کے ٹکڑے ہی کا پیوند لگا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ قمیص میں 2 مونڈوں کے درمیان 4 پیوند لگے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے 17 پیوند حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لباس میں شمار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کبھی 2 قسم کے سالن جمع نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ کی صاحبزادی ام المومنین یہ حضرت حفصہ کی بہن ہے، حضرت صفیہ نے سالن ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اس پر گھی ڈال دیا کہ تھوڑا گرم ہو جائے۔ آپ ناراض ہوئے کہ ایک ہی برتن میں 2 سالن جمع کر دیے۔ میرے بزرگوں، میری محترمات ماں اور بہنوں، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات ہیں۔ تاریخ اسلام نے عجیب واقعات آپ کے لکھے ہیں، اور میرا مشورہ ہوگا کہ اس حوالے سے آپ سیدنا ہمارے مرشد پاک بھی جس کی تلقین کرتے تھے، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے
خلفائے راشدین کے حوالے سے، وہ ضرور پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے یہ بڑے کیا تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت، آپ کی خشیت الہی اور خوف آخرت کی عجیب حالت تھی۔ آخر عمر میں آپ لگاتار روزے رکھا کرتے تھے۔ کھانے کا یہ حال تھا کہ ایسا کھانا آپ کھاتے تھے کہ کوئی ادنا شخص بھی اس کھانے کو برغبت نہ کھا سکتا تھا۔ آپ لباس کی کیا حالت تھی۔ ایک مرتبہ عراق سے کچھ مہمان آپ کے پاس آئے، جن میں حضرت جریر بن عبداللہ بھی تھے۔ ان لوگوں سے آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھایا گیا، اور جب بیت المقدس کو فتح کرنے گئے تو آپ کی حالت کیا تھی کہ کافروں نے لڑے بغیر آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر آپ کو اس کا چابیاں جو ہیں وہ تھما دی۔ بہرحال سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر میں نے اس لیے کیا کہ اسلامی سال کی یکم تاریخ کا آغاز آپ کی شہادت کے واقعے سے ہوتا ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھانے حسب معمول تشریف لاتے تھے، اور اپنا درہ ہوتا تھا، اس میں جو مسجد نبوی میں سوئے ہوتے ان کو جگاتے، صفیں درست کرتے۔ ایک دن فجر کی نماز میں تشریف لائے تو ابو لولو مجوسی نے آپ پر، وہ پہلے سے ہی محراب میں چھپا ہوا تھا، اور اس نے ایک زہرآلود خنجر سے آپ کے شکم مبارک، پیٹ مبارک میں 3 زخم لگائے، اور وہ زخم بڑے گہرے لگے جس سے ہر وقت خون بہتا تھا۔ 3-4 دن آپ نے بڑی تکلیف میں گزارے، لیکن نقاہت بہت تھی، اس کے باوجود جب نماز کے لیے کہا جاتا تو اسی حالت میں نماز ادا کرتے، اور فرماتے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ نماز کے اتنے پابند تھے، اور ایک آج ہم ہیں کہ معمولی بہانوں سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ میرے والد ماجد ہمارے مرشد پاک حضرت ہزاروی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرو، اور معاملہ رب کے ساتھ درست کرنے کا پہلا حکم کیا ہے کہ نماز کی پابندی کرو۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے وہ سکون اور اطمینان سے رہتا ہے۔ چنانچہ یکم محرم سن 24 ہجری کو آپ نے انتقال فرمایا۔ انتقال کے بعد آپ کا سر آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی ران پر رکھا ہوا تھا، اور ان کو فرمانے لگے کہ بیٹا میرا سر زمین پر رکھ دو۔ عرض کیا کہ اگر ران پر ہی رہے تو کیا مذائقہ ہے، مگر حضرت عمر نے اصرار کے بعد اپنا سر زمین پر رکھوا لیا، اور فرمانے لگے کہ اے میرے رب مجھ پر رحم، اگر میرا رب مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میرے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کی خلافت کی کل مدت 10 سال 6 ماہ 5 دن تھی، رضی اللہ عنہ و ارضا عنہ۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان کی سیرت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو مختصر میں نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سے کچھ گزارشات عرض کی کہ محرم فضیلت کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت کا، روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور اس کو اللہ پاک نے حرمت کے مہینے میں شمار کیا ہے۔ اب جب یہ آغاز ہوا تو یکم محرم آ گئی، میں نے عرض کر دیا۔ اب اس سے آگے چلیں تو یوم عاشور آتا ہے۔ یوم عاشور کیا ہے؟ یوم عاشور محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشور کہا جاتا ہے، جس کے اردو میں معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ جب تک ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورہ کا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ البتہ اس کا مسنون ہونا، مستحب ہونا اور فضیلت ہونا اب بھی باقی ہے، اور قیامت تک باقی رہے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزے کا اہتمام فرماتے تھے،
اور آپ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ مجھے اللہ جل شانہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص بھی عاشورہ کا روزہ رکھے گا تو وہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، 1 سال کے گناہوں کا۔ اب یہاں وہ ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں جو میں نے پہلے آپ سے آغاز میں عرض کی تھی کہ ہم میں کچھ کم فہم اور ناسمجھ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لخت جگر نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی ماں جی حضرت فاطمۃ الزہرا کے جگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو دل خراش واقعہ پیش آیا، اس شہادت کی پیش آنے کی وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ خود ہمارے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی نہیں تھا، آپ کی پیدائش بھی نہیں تھی، عاشورہ کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا، اور یہ سلسلہ پہلے انبیاء میں بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے، قرآن کریم نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا، اس لیے یہ بات درست نہیں کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ تو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہداء کربلا کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا مرتبہ اس دن عطا فرمایا جو پہلے سے قرآن کریم کے اندر بیان کردہ اور احادیث میں بیان کردہ اور پہلی امتوں اور انبیاء میں بھی پہلے سے ہی مقدس اور محترم چلا آ رہا ہے۔ یہ تو پہلے سے ہی ایسا ہے، اس کی بلکہ یوم عاشور کی تاریخی اہمیت مورخین نے لکھی ہے۔ بعض مورخین فرماتے ہیں کہ یوم عاشور میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر جو نمرود کی لگائی گئی آگ تھی وہ گل و گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے، اور اسی دن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ محدثین نے، بلکہ یہ واقعات تو مانامہ دارالعلوم دیوبند محرم الحرام 1436 ہجری میں ایک مضمون ہے، اس میں یہ ذکر ہوئے ہیں۔ اس دن کی میں عرض کر رہا تھا کہ حرمت بہت پہلے سے ہے، اور اس دن اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 اعمال بہت کثرت سے فرمایا کرتے تھے، اہتمام سے فرماتے تھے، وہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ ایک تو عاشورہ کا روزہ، نے اپنے آخری سال، زندگی کے آخری سال، جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہودی بھی اپنے مذہب کے مطابق اس دن روزہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہود کی مخالفت فرماتے تھے۔ فرمایا کہ اگر مجھے اللہ نے زندگی دی تو آئندہ سال میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ 9 محرم اور 10 محرم،
یعنی 10 کے ساتھ یا 9 کا یا 11 کا روزہ ملا دیں تاکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور آپ کی سنت پوری ہو، اور جو یہود کی مشابہت ہیں اس مشابہت سے ہم نکل جائیں۔ تو عاشورہ کا روزہ یہ مسنون ہے، مستحب ہے، اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں۔ اور دوسرا عمل جو اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اہل و عیال پر وسعت۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس دن میں اہل و عیال پر وسعت کرے گا، رزق میں فراوانی کرے گا، عام دنوں میں کے مقابلے میں اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر کے ملازمین، ماتحتوں پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر عام دنوں کے مقابلے میں فراوانی کرے گا، اچھا کھانا کھلائے اور کھانے میں وسعت اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میرا اس پہ تجربہ ہے، اور میں نے بذات خود اپنے والد گرامی حضرت جی نور اللہ عمر قدعو کو ہمیشہ اپنی زندگی میں جب سے شعور سنبھالا ہے یہی معمول عاشورہ کے دن کرتے ہوئے دیکھا، بلکہ اپنے بھائیوں کے، اپنے اساتذہ کے اور اپنے قرب و جوار میں حضرت اہتمام کے ساتھ راشن وغیرہ بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ اس دن میں عاشورہ کا روزہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسعت کا بھی میں نے عرض کر دیا، یہ دونوں کام فرض واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہیں اور مسنون ہیں۔ اب یہود و نصارہ کی مشابہت سے بھی ہم نے اپنے کو بچانا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرو۔ اگر مجھے اللہ نے زندگی دی، 9واں اور 10واں روزہ، 10ویں کے ساتھ 9واں یا 11واں رکھوں گا، تو اس سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ یہودیوں کی مشابہت سے اپنے کو بچائیں، ان کی مشابہت سے بچنا لازم ہے۔ اس لیے خدا را اپنی اولاد کو یہودی طور و طریقے سے، ان کے لباس سے، گھروں کے معاشرے کو ان کے طور طریقوں سے بچائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قسم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی قوم کے اندر داخل ہے۔ آج ہمارے مسلمان دیکھا دیکھی عاشورہ کے دن محرم کی مجلسوں میں چلے جاتے ہیں، صحابہ کے دشمنوں کی مجلسوں میں چلے جاتے ہیں کہ جی کیا ہوا؟ وہ اہل بیت کی محبت ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی اس کے دل میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، معاویہ اور دوسرے صحابہ سے بغض نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، واقعہ کربلا جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، واقعہ کربلا میں جب مقابلہ آئے گا حضرت امام حسین اور یزید کا، تو پھر ایک سبق یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت کا نظریہ کیا ہے کہ وہاں ہم حسینی ہوں گے، یزیدی نہیں ہوں۔ یزید نے ظلم کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے قبیلے پر یزید کے کمانڈروں نے، اس کے گورنروں نے، اس کے ماتحتوں نے، اور یزید نے ان کو سزائیں بھی نہیں دی۔ ظلمن، بدترین ظلم کے بدلے میں امام حسین اور اہل بیت کے باقی افراد کو شہید کیا گیا۔ اس لیے ہم حسینی ہیں، اور یزید کا حضرت حسین سے کسی معاملے میں مقابلہ ہے ہی نہیں۔ حضرت حسین تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، صحابی رسول ہیں، بلند مقام اور مرتبہ ہے آپ کے بارے میں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین اور حسن یہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ کو جنت کی بشارت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور آپ کی شہادت کی بشارت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دے چکے تھے۔ اس لیے ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں۔ یہ بات بالکل واضح اپنے آپ میں رکھیں، اپنے اندر حسینیت کا جذبہ پیدا کریں، عمر فاروق کا جذبہ پیدا کریں، فاطمۃ الزہرا، اب مائیں بہنیں معلمات ہیں، اپنے اندر جذبہ فاروقی، جذبہ عائشہ، جذبہ حفصہ، جذبہ خدیجہ اور سیرت عائشہ، سیرت فاطمہ، سیرت خدیجہ، سیرت زینب رقیہ لائیں۔ رابعہ بصریہ کی بیٹیاں ہیں آپ، وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ فرمایا کہ جو غیروں کی شباہت اختیار کرتا ہے، ان کو تو ان کے طور و طریقے اختیار کرتا ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم کے اندر شامل ہوگا۔ خدا کے لیے اپنے طریقہ کار میں، اپنے وضاقتہ میں، اپنے لباس و پوشاک میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، اپنے طور طریقوں میں، زندگی کے ہر کام میں غیر مسلموں کی، غیروں کی شباہت اختیار مت کریں، اپنے لباس کو درست کریں۔ خدا را
اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ آج مدارس، علماء، تبلیغ، خانقاہوں کے ہوتے ہوئے ہمارا یہ حال ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ زمانہ ابتری کی طرف جا رہا ہے۔ اے مسلمان ماں، اے مسلمان بہن، اے مسلمان بیٹی، اے مسلمان بیوی، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، معاشرے کی بھاگ دوڑ آپ کے پاس ہے، خدا را اس چیز سے اپنے کو بچائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے لیے شہادت مقام فخر ہے، مقام ماتم نہیں۔ فخر اور عزت کا تاج جب ملتا ہے اس پر شکر ادا کیا جاتا ہے، اس پر ماتم نہیں کیا جاتا۔ ماتم داری یا اہل سنت کا شیوا نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عاشورہ کے دن بعض لوگ قبروں پر لیپائی کرتے ہیں، صحیح نا؟ یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اپنوں کو پیٹتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور ظلم نہ کرنے سے مراد یہ کہ ان مہینوں میں گناہوں سے بچو، بدعات اور منکرات سے بچو۔ آج اہل سنت جا کر وہاں سبیلے پیتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اہل سنت سے ہمارے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک عاجزانہ درخواست کیا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے متعلقین اور متوسلین سے فرماتے تھے کہ روافظ، دشمنان صحابہ، اس مہینے میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے خود ساختہ دین کے مطابق کرتے ہیں، لیکن بہت سے اہل سنت حضرات بھی ایسی مجلسوں میں، تعزیوں میں اور ان کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں جو بدعت اور منکر کے زمرے میں ہی نہیں آتے بلکہ شامل ہیں۔ شریعت مطہرہ کی تو واضح ہدایات یہ ہیں کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، اپنے کو نہ پیٹیں، اپنے گریبان چاک نہ کریں، ماتم داری نہ کریں، بلکہ ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کے ذکر میں اور اس کے لیے روزہ رکھنے میں اور اس رب کی طرف رجوع کرنے میں اور توبہ، استغفار اور درود شریف اور اس سے دعائیں کرنے میں صرف کریں۔ ان دنوں کو فضولیات سے، ان تمام فضولیات سے اپنے کو بچائیں۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ آگے یہ فرماتے تھے کہ میرا تجربہ ہے کہ حکمت سے اور موعظہ حسنہ سے اگر آپ مائیں اور بہنیں اور اہل سنت کے نوجوان اور بزرگ اپنے اہل سنت بھائیوں کو جو جہالت کی وجہ سے اور حب اہل بیت کے دل فریب نعرے کی وجہ سے دھوکے میں ہوتے ہیں، سمجھایا جائے تو اللہ کے فضل سے وہ ان خرافات اور بدعات سے بچ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں اور اپنے خاندانوں میں، اپنے دوستوں میں اس شعور کو بیدار کریں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی حرمت اور عاشورہ کی حرمت اور عظمت سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق ان ایام کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان ایام کی برکت سے پوری امت مسلمہ، حرمین پاک، افغانستان میں لڑنے والے طالبان، کشمیر، فلسطین، بوسنیا، برما، چیچنیا، شام، یمن کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے پیارے وطن پاکستان کو ہر طرح کی آفات، مصیبتوں اور بلیات سے اس کی حفاظت فرمائے۔ یہاں آخری گزارش آپ سے عرض کر دوں، ہمارے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو، اسلام ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، ہم اس سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ جس ذات میں، جس وجود میں، جس گھر میں، جس ادارے میں اسلام نہ ہو وہ کبھی ترقی نہیں پا سکتا۔ اسلام اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے، ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پیارے وطن پاکستان جو اسلام کے نام پر، کلمہ کی بنیاد پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہزاروں لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے ہم پر انعام دیا ہے، ہمیں دیا ہے، اس وطن سے بھی ہم بے وفائی نہیں کر سکتے۔ وطن کی نظریاتی اور جغرافیائی حفاظت تمام مسلمان مردوں، ماؤں، بہنوں سب پر لازم ہے، فرض ہے۔ اس لیے 14 اگست کا دن وہ ہمارے لیے یوم تجدید عہد کا دن بھی ہے، یوم تشکر کا دن بھی ہے، اور یوم احتساب کا دن بھی ہے کہ ہم نے اپنے تئیں پاکستان کے لیے کیا کیا۔ آج پاکستان اتنی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، ہر طرف بدامنی اور انرجی کے کرائسس، مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی اور دہشت گردی، اندرونی اور بیرونی خطرات۔ حکمرانوں کو دیکھ لیں، وہ اپنی خرمستیوں میں مست ہیں، اور قومی قیادت اور سب، ہر طرف ایک عجیب کیفیت ہے۔ ہمارا ملک ہر لحاظ سے ابتری کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ایک صرف دینی قیادت
آپ کی خانقاہی قیادت، تبلیغی قیادت، مدارس کی قیادت، ہماری دینی سیاسی قیادت وہی ہے جو ہمیں خیر کی طرف لا رہی ہے، ہمارے لیے رہنمائی کر رہی ہے۔ یہ آپ کی معلمات، محترمات، یہ آپ کے منتظمین، یہ معد العزیز، یہ دیکھیں آپ کے لیے رات دن کیسے کیسے پروگرامات لاتے ہیں، آپ کے لیے عربی لینگویج کورس، آپ کے لیے عربی بول چال، انگلش لینگویج کورس، آپ کے لیے مختلف کورسز لا رہے ہیں، اور معمولی صرف معلمات جو یہ بہت سی معلمات فی سبیل اللہ الحمدللہ اس میں کام کر رہی ہیں، اور کچھ ناگفتبے حالات بھی ہوتے ہیں، اخراجات بھی ہوتے ہیں، وہ چلانے کے لیے معمولی ہماری چاہت نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں ہے، اور ہماری منشا بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن اس نظام کو چلانے کے لیے ابھی یہ پورے طرح خود کفیل نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ مکمل خود کفیل ہوگا معد العزیز، تو اس وقت تک یہ معمولی فیسیں ان پر یہ اتنی محنت آپ کے ساتھ کر رہی ہیں کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ آج ہمارا وطن ہم سے اپنے 74ویں 75ویں یوم آزادی کے موقع پر تجدید عہد کا دن ہے، اور ہمیں یہ دن تجدید عہد کا ہے، اور ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان اور اسلام کے مخالفین کا قلع کم کرنا ہے۔ پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنانے کے لیے دن رات محنت کرنی ہے۔ تاریخ پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والے اپنے اکابر رہنماؤں اور کارکنوں اور قربانی دینے والے مسلمانوں کی روحوں کو ابدی راحت اور سکون پہنچانے کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے، پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست اور اسلام کا گہوارہ بنانے کے لیے ہم نے اپنے اکابر کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی سرپرستی میں رات دن محنت کرنی ہے، اخوت اور بھائی چارے کو عام کرنا ہے۔ ہماری پہچان سب سے پہلے مسلمان اور پھر پاکستانی کی ہونی چاہیے۔ یہی یوم آزادی کا ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ اللہ پاک نے اسلامی سال کا آغاز محرم میں ہمیں یوم آزادی کا یہ دن بھی نصیب فرما دیا ہے، اس لیے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آج کی رات حرمین میں شاید آخری رات ہوگی، کل کا دن شاید ہمارا آخری سال کا آخری دن ہوگا۔ میری درخواست ہے کہ کم از کم ایک تسبیح استغفار، 1000 مرتبہ درود شریف، اور ایک تسبیح کلمہ طیبہ کا، اور 2 رکعت صلاۃ توبہ کے، اور 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھ کے گزشتہ سال کی ساری غلطیوں کی معافی اللہ سے مانگے، اپنے لیے بھی، حبیب پاک کی امت کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، اپنے متوفین فوت شدہوں کے لیے بھی، ہمارے حضرت کے لیے بھی، ہمارے اکابر کے لیے بھی، اور آنے والے سال کے لیے اللہ سے عافیت، سلامتی، امن حبیب پاک کی ساری امت کے لیے، حرمین کے بند دروازوں کو کھولنے کے لیے، اپنی گھروں کے لیے، اور سب کے لیے، یہ اپنی اولادوں کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اور پاکستان کے لیے، وطن کے لیے، اسلام کے لیے، مجاہدین اسلام کے لیے، حبیب پاک کی امت کے لیے، بلکہ کافروں کی ہدایت کے لیے بھی اللہ پاک سے آج کی رات کو بھی مانگے، کل کے دن میں بھی مانگے، کل کی رات میں بھی مانگے، اور محرم میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ بالخصوص 9-10 محرم یا 10-11 محرم کو روزہ بھی رکھیں، اپنے گھروں میں وسعت بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ خرافات، بدعات اور رافضیوں کی مجالس میں، تعزیوں میں، مجلسوں میں جانے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ جل شانہ ہماری اس مجلس کو، اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور ہمارے منتظمین کو بہت شرف قبولیت نصیب فرمائیں، جنہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا، محنت کی۔ آج کی ان خوش نصیب طالبات کو جنہوں نے جائزہ رزلٹ جن کا آیا میرے پاس، میں ان کا نام لے لیتا ہوں، اللہ پاک ان کے لیے کامیابی فرمائیں، اور جنہوں نے پوزیشنیں لی ہیں رب العالمین ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے باعث عزت فرمائیں، اور جنہوں نے امتحان میں شمولیت کی، پوزیشن نہیں لے سکے، اللہ ان کو آئندہ بھی پوزیشن دے۔ آپ کا اس کورس میں شامل ہونا ہی آپ کے لیے اعزاز ہے، پوزیشن ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں سب طالبات، اور آپ کی معلمات جتنی محنت کر رہی ہیں، میرے پاس تو شکریہ کے لیے کلمات نہیں ہیں، منتظمین کے لیے، معلمات کے لیے، رب العالمین ان کو اپنے شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائیں۔ اس میں بہت پڑھی لکھی خواتین یہاں شامل ہیں، میں ان کا نام لے لیتا ہوں، اور ان کو مبارکباد، ان کے والدین کو مبارکباد، ان کی معلمات کی شاندار کارکردگی پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں اس مبارک رات، اس مبارک دن میں۔ سب سے پہلے ہیں مسفرہ شاہد، FSC کی طالبہ ہیں، انہوں نے A+ گریڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہیں۔ دوسری ہماری بیٹی بہن ہے ناہید چودھری، یہ BA کی اسٹوڈنٹ ہیں،
انہوں نے بھی اے گریڈ لے کر پہلی پوزیشن لی ہے۔ عائشہ اظہر انہوں نے بی اے کی اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی اے گریڈ پہلی پوزیشن لی۔ شاکرہ شبیر اے گریڈ دوم پوزیشن۔ عافیہ جنید اے گریڈ دوم پوزیشن۔ شمائلہ صدیقی یہ ایم ایس سی کی طالبہ ہیں، اے گریڈ دوم پوزیشن۔ عائشہ نذیر ایف ایس سی اے گریڈ سوم پوزیشن۔ سائرہ اعجاز ماسٹرز کیا اسلامیات میں، اے گریڈ سوم پوزیشن۔ حافظہ ایمن نور بی ایس سی ہے، اے گریڈ سوم پوزیشن۔ حنا اقدس ایم اے ہسٹری ایم اے پولیٹیکل سائنس اے گریڈ سوم پوزیشن۔ شمائلہ اقبال میٹرک اے گریڈ کی ہے۔ یہ پہلے جو نام میں نے لیے 11 یہ اول دوم سوم پوزیشن انہوں نے لی ہیں، ان کو بھی مبارک۔ آگے ہیں جنہوں نے اے گریڈ نمبرات لیے ہیں، شمائلہ اقبال اے گریڈ، یخشی اے گریڈ، میمونہ رحمت اے گریڈ، سائمہ حنیف اے گریڈ، بشرا ظہور اے گریڈ، عصمت نذیر اے گریڈ، انیلا رشید اے گریڈ، نادیہ ظہیر اے گریڈ، یسرا اکبر، عریشہ جویریہ، فاطمہ نعیم، عروج، فہیمہ جمیلہ، نگہت سیما، غزالہ رؤوف، عائشہ کنول، نفیسہ احمد، عظمہ قریشی، یہ وہ بہنیں بیٹیاں ہیں جنہوں نے اے گریڈ نمبرات حاصل کیے ہیں۔ اللہ ان کو بھی مبارک کرے اور ان کے علوم میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ سب ماشاءاللہ کوئی ایم اے کی اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی ایم اے بی ایڈ کی، کوئی بی ایس اسلامیات، کوئی ایف اے، کوئی میٹرک، کوئی گریجویٹ ہیں، کوئی ایم اے اسلامیات ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک اور علوم میں، عصری اور دینی علوم میں برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہ آپ کی زندگیوں کو مبارک فرمائیں۔ آگے جو نام لے رہا ہوں وہ بی گریڈ میں کامیاب ہوئی ہیں۔ اسماء عبید اللہ، حسنہ ظہور، طاہرہ ظہور، منزہ ابراہیم، انعام جاوید، صالحہ یحییٰ، عبیرہ عباس، عائشہ حسن، فرزانہ بنت آدم، تسنیم اختر، شہلا مغل اور خدیجہ بانو۔ ماشاءاللہ ان بیٹیوں بہنوں نے بی گریڈ میں کامیابی حاصل کی ہے معہد العزیز کے جائزہ امتحان میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ ان میں ہماری ایک خاتون ہے ماشاءاللہ سے، ان کی 55 سال عمر ہے، ناہیدہ چودھری صاحبہ، وہ انہوں نے بھی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اللہ جل شانہ ان کے لیے بہت بابرکت فرمائے کہ اس عمر میں بھی اللہ نے ان کو اپنے دین کے لیے قبول فرمایا۔ اسی طرح کچھ ہیں خواتین جن کے لیے سرٹیفکیٹ ہیں، اس میں عظمہ بنت ذیشان، عائزہ بنت ذیشان، ابو سفیان علی خان، معاویہ علی خان اور عبداللہ الرحمن، قطر سے، متحدہ عرب امارات سے اور پاکستان اور دوسرے ممالک سے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے لیے سرٹیفکیٹ کورس میں کامیابی کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب حضرات کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بہت ہی بابرکت فرمائیں، مبارک فرمائیں۔ میری طرف سے، معہد العزیز کی انتظامیہ کی طرف سے سب پوزیشن ہولڈر اور سب اول دوم سوم آنے والی پوزیشن ہولڈر طالبات کو بہت بہت مبارک ہوں، سرٹیفکیٹ لینے والوں کو بہت بہت مبارک ہوں۔ اور میں بہت مبارک دوں گا اپنی معلمات کو، آج کی شرکاء کو، منتظمین کو اور طالبات کو جو کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی کورس میں ہیں، سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ سب کے لیے نیک خواہشات، دعائیں انشاءاللہ ہمیشہ کرتا ہوں۔ آپ سے بھی درخواست ہے، مجھے، میرے ادارے کو، ہماری خانقاہ کو، ہمارے خاندان کو، میری والدہ ماجدہ کو اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اور اپنا اکابر کو، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔